پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے اور سرسبز جنگل میں ایلی نام کا ایک بڑا اور نرم دل ہاتھی رہتا تھا۔ وہ اس جنگل میں نیا آیا تھا اور اس کا ابھی تک کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ ایک دن ایلی نے سوچا کہ وہ جنگل کی سیر کرے اور کچھ نئے دوست بنائے۔ ایلی نے سوچا کہ امید ہے کہ مجھے کچھ جانور ملیں گے جن کے ساتھ میں کھیل سکوں گا۔ جنگل میں چلتے ہوئے ایلی نے ایک چھوٹے سے خرگوش کو اچھلتے کودتے دیکھا تو ایلی نے اس سے کہا، ہیلو خرگوش، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ خرگوش نے جب اپنے قریب اتنے بڑے ہاتھی کو دیکھا تو فوراً بولا، اوہ تم تو بہت بڑے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ کھیل سکتا ہوں، کہیں تم مجھ پر پیر ہی نہ رکھ دو۔ ایلی کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی اور وہ بولا، اوہ میں بہت احتیاط سے چلوں گا۔ لیکن خرگوش نے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایلی تھوڑا سا اداس ہو گیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتا گیا۔ آگے جا کر اسے ایک تالاب ملا۔ وہاں ایک خوبصورت مینڈک کنول کے پتوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایلی نے مسکرا کر کہا، ہیلو پیارے مینڈک، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ مینڈک نے ایلی کو بڑی حیرت سے دیکھا اور بولا، تم تو بہت بڑے ہو، تم تو میرے کھانے کی مکھیوں کو اڑا دو گے۔ یہ کہہ کر مینڈک پانی میں کود گیا۔ ایلی نے ایک لمبی سانس لی لیکن وہ مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ چلتا رہا اور کچھ ہی دیر بعد اس نے بندروں کا ایک گروہ درخت پر کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ایلی نے آواز لگائی، ہیلو بندروں، کیا میں تمہارے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ بندروں نے جھولا جھولنا چھوڑ دیا اور حیرانی سے ایلی کو دیکھا۔ ایک بندر ہنسا اور بولا، تم ہمارے درخت کی شاخوں پر جھولنے کے لیے بہت بڑے ہو، تم تو انہیں توڑ ہی دو گے۔ دوسرے بندر نے کہا، اور تم درخت پر چڑھ بھی نہیں سکتے، معاف کرنا لیکن تم ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ ایلی کا دل اداس ہو گیا، شاید کوئی بھی میرا دوست نہیں بننا چاہتا کیونکہ میں بہت بڑا ہوں، ایلی نے خود سے کہا، اور وہ افسردہ ہو کر آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے ایلی نے اچانک زور زور سے چیخنے کی آوازیں سنی، بچاؤ بچاؤ۔ ایلی فوراً آواز کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جنگل کے تمام جانور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایلی نے ایک کانپتے ہوئے ہرن سے پوچھا۔ ہرن نے کانپتے ہوئے کہا کہ ایک خطرناک شیر ہمارا شکار کرنے آیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اب ہم کیا کریں۔ ایلی نے ادھر ادھر دیکھا اور شیر کو درختوں کے درمیان چلتے ہوئے پایا جو چھوٹے جانوروں پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ ایلی فوراً آگے بڑھا اور شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایلی نے اپنی گہری اور بلند آواز میں کہا، یہیں پر رک جاؤ۔ شیر نے رک کر ایلی کو دیکھا اور گڑگڑایا، کیوں رکوں بڑے ہاتھی؟ ایلی نے زمین پر زور سے پاؤں مارا جس سے زمین ہلنے لگی اور بولا، اگر تم نے ان جانوروں کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں مجھ سے نمٹنا پڑے گا۔ شیر کچھ لمحوں کے لیے رکا اور ایلی کی جسامت کو دیکھا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑائی کرنا تو مشکل ہوگا۔ شیر غصے سے گھبرایا اور واپس چلا گیا۔ چھوٹے چھوٹے جانور اپنے ٹھکانوں سے باہر آئے اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ خرگوش نے کہا، تم نے ہماری جان بچائی، تم بہت بہادر اور مہربان ہو۔ مینڈک بولا، شکریہ ایلی، ہم بہت ڈرے ہوئے تھے مگر تم نے ہمیں شیر سے بچایا۔ بندر درختوں سے نیچے آئے اور کہا،
ایلی تم ایک حقیقی ہیرو ہو، ہم تمہارے بارے میں غلط تھے، کیا تم ہمارے دوست بنو گے؟ ایلی کا چہرہ ایک بڑی مسکراہٹ سے روشن ہو گیا اور وہ بولا، بالکل، میں تم سب کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اس دن کے بعد ایلی کے بہت سارے دوست بن گئے اور جانوروں کو سمجھ آ گیا تھا کہ دوستی میں شکل یا جسامت اہم نہیں ہوتی۔ ایلی بہت مہربان، بہادر اور ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتا، اور اسی وجہ سے وہ سب کا ایک بہت اچھا دوست ثابت ہوا۔